دیکھیں گے، اپنے امتیوں کو دیکھیں گے، ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں محبت، ارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نبی سے محبت کرتے ہیں، اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، جب تک بھی ہم اس دنیا میں رہیں ہمیں نبی کی غلامی میں زندہ رکھ، اور جب میدان محشر میں پہنچے تو اس وقت بھی نبی کی غلامی عطا فرما۔ بس اب یہ تمنا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، بس تمنا یہ ہے کہ ایک بار میرے نبی فرما دیں کہ یہ میرا غلام ہے، اگر آقا نے فرما دیا تو زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ اب میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو تھوڑے دن رہنا ہے اور جانا ہے۔ جانا کہ نہیں جانا ہے؟ تھوڑے دن رہنا ہے اور جانا ہے۔ جب زندگی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو وہ رخصت ہو جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے۔ ارے بولو، وہ ہے فنا کے لیے۔ اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے۔ افلاک جس کا معنی ہے آسمان، اور یہ جمع ہے فلک کی۔ تو شاعر کہتا ہے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، آسمان کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ ارے قبر میں کب تک سونا ہے؟ حشر تک۔ ارے سونا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، میں تھوڑا سا اس کا خلاصہ کر دوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 زندگی عطا فرمائی۔ کتنی زندگی؟ 3 زندگی عطا فرمائی۔ سب سے پہلی زندگی دنیا کی ہے، اور اس کے بعد کی زندگی قبر کی ہے، اور اس کے بعد کی زندگی حشر کی۔ میرے عزیزوں، 3 زندگی ملتی ہیں انسان کو، ایک دنیا کی زندگی، ایک قبر کی زندگی، اور ایک حشر کی زندگی۔ لیکن سب سے چھوٹی جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ سب سے چھوٹی جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ کتنے سال؟ 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ اور صحیح معنی میں جو زندگی ہوتی ہے وہ 50 سال کی گزرتی ہے، اس کے بعد تو 40 کے بعد ہی معاملہ خراب ہونے لگتا ہے، بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈنڈا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کے بعد میں قبر میں جب انسان رکھا جاتا ہے تو جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک قبر میں رہے گا۔ اگر دنیا کی زندگی کو اچھا گزارا ہوگا، اپنے مال کی زکات ادا کی ہوگی، سنتوں کو اپنایا ہوگا، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہوگا، قبر میں جائے گا، آقا تشریف لائیں گے، اس کی قبر کو جنت بنا دیا، اس کی قبر کو جنت بنا دیا۔ کب؟ جبکہ یہ حقوق اللہ کو ادا کرے گا، جبکہ یہ یعنی نمازوں کو پڑھے۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے، خدائی قرض ہے۔ اور میدان محشر میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نمازی کا ہوگا۔ نماز کے بارے میں پوچھے گا خدا۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور نماز ہم ہی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ تمام صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ ارے بولو سبحان اللہ، پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ تمام صحابہ نے نماز پڑھی، تمام اماموں نے نماز پڑھی، تمام نبی کے غلاموں نے نماز پڑھی۔ اور تو غلام، بلکہ میں کہہ دوں آپ کو، جو نبی کے جانشین ہیں انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ حضرت صدیق اکبر نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، فاروق اعظم نے نماز کو نہیں چھوڑا، مولا علی نے نماز کو نہیں چھوڑا، عثمان ذو النورین نے نماز کو نہیں چھوڑا، غوث اعظم نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر اولیاء آئے، اتقیاء آئے، انہوں نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے نبی نے پوری رات اللہ کی ایسی عبادت کی کہ آپ کے پیروں پہ برہم آ جاتا۔ نعرہ تکبیر۔
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना जलीस अहमद साहिब क़िबला, मजलिस ईसाले सवाब, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, सरकार ने किसने, जो हमारे आका हैं, जो हमारे जी आका हैं, उन्होंने पूरी पूरी रात क़याम किया। बेशक क़याम बेशक समझते हो? पूरी पूरी रात नबी अल्लाह की बारगाह में खड़े रहे, अल्लाह की बारगाह में खड़े रहे मेरे अजीजों। और जब खड़े हो जाते थे तो आपके पैरों पर वरम आ जाता, जी बेशक सूजन आ गई आपके पैरों पर। उस वक्त मेरे रब ने फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे प्यारे हबीब, तुम रात को क़याम तो करो मगर थोड़ा आराम भी कर लिया करो। जी जी क्या बात है। मेरे रब ने खुद फरमाया। तो आज हम नमाजों को छोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। अब एक तो नमाज की बात रही, अब दूसरी ज़कात है। दूसरी क्या है? ज़कात है। ज़कात से भी हम खाली, ज़कात भी अदा नहीं करते। मेरे अजीजों, ये माल जब हम जाएंगे, ये माल ऐसे ही खा कर जाएंगे और कब्र में जब जाएंगे तो इस माल का सांप बना दिया जाएगा, मैदान महशर में सांप बना दिया जाएगा। जो लोग इस माल को जमा करते हैं, सोना चांदी को जमा करते हैं, जमीन जायदाद को इकट्ठा करते हैं, उसकी फसलों को इकट्ठा करते हैं और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसकी ज़कात निकाल के पाक कर लो। नबी ने फरमाया इसको पाक करो, और ये पाक नहीं करता, ना अल्लाह की बात मानता है ना रसूलुल्लाह की बात मानता है। अब जरा कान खोल कर सुन ले, हर सुन्नी मुसलमान जब ये अल्लाह के हुक्म पर फरमाबरदारी नहीं करता, नबी के हुक्म पर फरमाबरदारी नहीं करता, तो ये कब्र में जाएगा तो इसके साथ क्या होने वाला है? जी बेशक, इस बात का ख्याल रखें। जी जी तो मेरे अजीजों, तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे छोटी जिंदगी कब्र की है, और इसके बाद हश्र की, और इसके बाद कब्र की, और उसके बाद हश्र की। सबसे छोटी दुनिया की जिंदगी, उसके बाद कब्र की जिंदगी, और उसके बाद हश्र की जिंदगी। तो शायर क्या कहता है कि मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। जी बेशक बेशक, कह दो सुभान अल्लाह। मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के। बेशक बेशक मेरे अजीजों, अगर कोई अच्छा इंसान होता है ना, वो दुनिया से जाता है तो लोगों की जबान से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। अरे निकलती है कि नहीं निकलती है? और अगर लोगों को सता के जाता है ना, जुल्म करके जाता है, नमाजों को नहीं पढ़ता, अच्छा किरदार भी नहीं है, रिश्तेदारियों को सही से नहीं निभाता है, तो लोग मुंह पे तो कह देते हैं, उसके भाई के सामने कह देंगे, उसके किसी खानदानी के सामने कह देंगे कि यार सही है, लेकिन दिल दिल में सोचता है बड़ा बुरा था साल, नमाज भी नहीं पढ़ता था, है ना, बड़ा बेकार अखलाक था इसका, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं था। मेरे अजीजों, तो ऐसे बनकर मरो, और अल्लाह का फरमान भी है तुम मत मरो मगर मुसलमान होकर। तुम्हें मरना तो है लेकिन ऐसे मत मरना, अगर मरना ही है तो मुसलमान होकर मरो। तुम ऐसे मत मरो, मुसलमान होकर मरो। ये अल्लाह का फरमान है। तो मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस। हजरात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसका तर्जमा बयान करने से पहले हम सब मिलकर एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर कर ले। पढ़िए बाबा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। ये कौन कह रहा है? कोई दुनियादार कह रहा है? कोई इंसान कह रहा है? नहीं, हमारा और आपका पैदा करने वाला बता रहा है कि इंसान
زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ پر چلنا سیکھ جا، میرے نبی کی سنتوں کو اپنا لے اور اس آیت پاک کو یاد کر لے۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور جو لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں، زمین جائیداد اکٹھا کرتے ہیں، اس کی زکات نہیں ادا کرتے، تو ان لوگوں کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے، رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوبہ فرما دو قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے محبوب انہیں میرے بندوں سے کہہ دو، ان انسانوں سے کہہ دو کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے محبوب آپ کہہ دو کہ دنیا کا سامان تھوڑا۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، بلکہ اللہ پاک نے مطلق فرما دیا کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ اب دنیا کوئی یہ ہندوستانی دنیا نہیں ہے، بلکہ زمین سے لے کے آسمان تک، پورب سے لے کے پچھم تک یہ دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دو، یہ کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں ان سے فرما دو دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، میرے رب نے فرمایا آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جی بے شک بے شک بے شک بے شک۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ زیادہ سامان کے چکر میں مت پڑو، بلکہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں۔ مالدار ہونا کوئی غلط نہیں ہے، مالدار ہونا غلط نہیں ہے، اچھی بات ہے، مالدار ہونا چاہیے، پیسہ کمانا چاہیے، بچوں کو اچھی پڑھائی کرانا چاہیے، لیکن جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ جی بے شک بہت جب مال کی زکوٰۃ ہو جائے گی تو وہ مال پاک ہو جائے گا۔ مال اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب فتنہ کب ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، اسلامی تعلیم سے دور رکھیں، جب ہم اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھیں، نمازوں سے دور رکھیں، بڑوں کے ادب سے دور رکھیں، قرآن سکھانے سے دور رکھیں، تو یہ اولاد ہماری فرما برداری نہیں کر سکتی، بڑوں کا ادب نہیں کر سکتی، نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، تو یہی اولاد ہمارے لیے زحمت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ زحمت بن جائے گی۔ اور جب ہم قرآن سکھائیں گے تو اسی قرآن میں بتایا گیا کہ ماں باپوں کا ادب کرو، ماں باپوں کا ادب کرو، اسی قرآن میں بتایا گیا کہ مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر لینا، اسی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نماز بھی پڑھتے رہنا، اسی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ حج کے جانے اور آنے جانے کی طاقت اور دولت رکھتے ہیں تو حج بھی کر لینا۔ میرے عزیزو قرآن مقدس پڑھتے چلے جاؤ گے، دنیا کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن مقدس پڑھتے چلے جاؤ گے، تمہارے ماں باپوں کی مغفرت ہوتی چلی جائے گی۔ بے شک بے شک قرآن کریم یہاں بھی تمہارا ساتھ دے گا دنیا کی زندگی میں، اور مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دے گا۔ بے شک میرے عزیزو تو اور اللہ نے فرما دیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے یہ موت کا پروگرام ہے، تو اسی تعلق سے ہم سب کے پیارے نبی کی ایک حدیث ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نبی نے جو فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا بے مثل ہیں الفاظ احادیث نبی کے، کیا بات ہے، بے شک بے مثل ہیں الفاظ احادیث نبی کے، اے علم قدم چوم لے امی لقبی کے، کیا بات ہے، بے شک اے علم قدم چوم لے
امی لقبی کے۔ بے شک میرے عزیزو، اب مجھے یہاں پر ایک بات اور یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں رہ کر 40 حدیثیں یاد کر لے گا، کتنی بولو؟ 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو آقا فرماتے ہیں انا قائدہ الی الجنہ، میں اس کو اپنے ساتھ ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ آقا نے فرمایا۔ بے شک تو میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں ہم ان کو چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرائیں۔ اب یہ ہر انسان تو یاد کرا نہیں سکتا، لیکن جو بچے ہمارے مدرسوں میں جاتے ہیں، ہمارے ائمہ حضرات پڑھاتے ہیں، مدرسین پڑھاتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان بچوں کو نبی کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرا دیں۔ اب چاہے وہ اردو میں کرا دیں، چاہے وہ عربی میں کرا دیں، نبی نے فرما دیا جو 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ اس کے لیے خوشخبری ہے، یہ اس کے لیے مستہ ہے۔ جو 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اس کا یہ مقام ہے۔ تو اگر کسی نے یاد کرائی ہے تو اس کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جب یاد کرنے والے کا یہ عالم ہے تو یاد کرانے والے کا کتنا بڑا عالم ہوگا۔ تو میرے عزیزو، میرے پیارے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب مرد مومن کا وقت قریب آ جاتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا حدیث سناؤں گا موت کے تعلق سے کہ مومن کی موت کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے کتنی بڑی اچھائی اور کتنی بڑی اچھی موت اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، جب بندہ مومن کی زندگی کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، وقت جب اس کا پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے چمکدار چہرے والے 2 فرشتوں کو جنتی کفن لے کر اس کے گھر میں نازل فرماتا ہے۔ بے شک بے شک جنتی کفن لے کر اس کے گھر میں نازل فرماتا ہے۔ وہ آسمانوں سے آ جاتے ہیں فرشتے اور جنتی خوشبو لے کر آتے ہیں، جنتی کفن لے کر کے آتے ہیں، اور جہاں تک بھی اس کی نظر پہنچتی ہے مرنے والا ان کو دیکھ لیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، کچھ وقت گزر جاتا ہے، کچھ گھڑیاں گزر جاتی ہیں، کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت ملک الموت بھی اس کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ جی بے شک حضرت ملک الموت بھی آ جاتے ہیں۔ جی اب آسمان سے جو جنتی کفن لے کر آئے تھے وہ فرشتے بھی ہیں، اور اس کے بعد میں ملک الموت بھی آ گیا۔ اب زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا، یہ مومن کی موت ہے جو میں بتا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، سرکار نے جو فرمایا ہے۔ اب جو ملک الموت آتے ہیں تو ملک الموت مرنے والے سے کہتے ہیں، اے مرنے والے، تیری زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا، تیری زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا، تیرا وقت قریب آ گیا۔ اے اللہ کے دیے پر صبر کرنے والی جان، جو اللہ نے تجھ سے کہا تھا اس وعدے کو تو نے پورا کر لیا، جو اللہ نے تجھ کو مال دیا تھا اس پر تو نے صبر کر لیا۔ اے اللہ کے دیے پر صبر کرنے والی جان، اللہ کے دیے پر شکر کرنے والی جان، اب تو اس جسم سے نکل چل، اب تیرا بلاوا آ چکا ہے، اب تو اس جسم سے نکل چل۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اس بندے مومن کی روح اتنی آسانی سے نکال لی جاتی ہے کہ جیسے کہ مشک سے رشتہ ہوا پانی نکل جاتا ہے، مشک سے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ رسنے کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کوئی تھوڑا نکل جائے تو اس میں سے اگر کوئی مواد نکلے اور وہ بغیر
بتائے نکل جائے تو اس کو رسنا کہتے ہیں. اگر جسم کو خبر نہ لگے, جسم کو پتہ نہ لگے, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی ضرر نہ پہنچے تو اس کو رسنا کہتے ہیں. اور جو تکلیف دے کر نکلتا ہے اس کو رسنا نہیں کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت خوب. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو رسنے کی مثال دی حدیث میں. رسنا تو رسنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی روح اتنی آسانی سے نکلے گی, اتنی آسانی سے نکلے گی کہ بندے کو تکلیف نہیں ہو سکتی, بندے کو تکلیف نہیں ہو سکتی. اب جب روح نکل جاتی ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو, جو مومن ہوتا ہے اس کی روح کو فرشتے اس کی روح میں وہ خوشبو اور وہ جنتی کفن کے اندر اس روح کو ملا دیتے. سبحان اللہ. میرے عزیزو, وہ خوشبو سے ملبوس کر دیتے ہیں اور وہ کفن سے ملبوس کر دیتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اس کی روح سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ پوری روئے زمین پر ایسی خوشبو نظر نہیں آتی. اب اس کی روح کو لے کر کے چلتے ہیں فرشتے. پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں, پوچھتے ہیں فرشتے پہلے آسمان والے کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے, کس کی روح ہے؟ تو اسے اچھے لقب سے پکارا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے فلاں کی روح, یہ فلاں کے بیٹے فلاں کی روح ہے. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں, وہاں بھی پوچھا جاتا ہے تو یہی جواب دے دیا جاتا ہے. دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی یہی سوال ہوتا ہے, وہاں بھی یہی سب جواب دے دیا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے فلاں کی روح ہے, یہ فلاں گاؤں سے لے کر کے آیا ہوں, یہ فلاں بندے کی روح ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کو پار کر جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم, یہ تیرا فلاں بندہ ہے, میں روح کو لے کر آ گیا ہوں. اے پروردگار عالم, اب کیا کیا جائے؟ تو رب فرماتا ہے اس کے اعمال کو جنت کے اندر لے جاؤ, علیین میں لکھ دو اور اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کرو. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اعمال کو علیین میں لکھ دو. علیین یہ جنت کے اندر ایک رجسٹر کا نام ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں, جہاں نیک لوگوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں, وہ علیین ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اعمال کو علیین میں لکھ دو اور اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دو. جب روح جسم میں واپس ہوتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں سوال کرنے. اب فرشتے آتے ہیں سوال کرنے والے اور وہ اس کو اٹھاتے ہیں محبت کے ساتھ اور کہتے ہیں بتا, کہتے ہیں اس سے مر رب کا, بتا تیرا رب کون ہے. تو وہ تو مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ. اب یہ سوال جو ہے یہیں پر آسان ہے اور بندے کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی اس کے لیے وہ الفاظ کٹھن ہو جائیں گے. اگر اچھا عمل ہوگا تو آسان ہو جائیں گے اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو آسان نہیں ہوں گے. یہ مت سمجھنا کہ ہمارے یہاں یاد ہو گئے, نہیں, اعمال اگر اچھے ہیں تو وہ خود بخود انسان قبر میں جانے کے بعد اپنے سوالوں کا جواب دے دے گا. سبحان اللہ. تو فرشتہ کہے گا من رب کا, بتا تیرا رب کون ہے. تو یہ کہے گا ربی اللہ, اے فرشتوں میرا رب تو اللہ ہے. اور دوسرا سوال ہوگا ما دین کا, بتا تیرا دین کیا ہے, بتا تیرا دین کیا ہے. تو کیا کہے گا وہ بندہ مومن, دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے, میرا دین اسلام ہے. اب ایک سوال ہوگا, وہ جو آخری سوال ہوگا, بتاؤ کس کے بارے میں ہوگا, کس کے بارے میں ہوگا؟ ہم سب کے نبی کے بارے میں ہوگا, ہم سب کے آقا کے بارے میں ہوگا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا اور پوچھا جائے گا مرنے والے سے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, اے انسان بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, یہ پوچھا جائے گا. انہیں ہوگا کیا کہتا ہے. اب نبی ہر مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے,
یہ ابھی بتاؤں گا بعد میں، کہیں سبحان اللہ۔ تو کیا کہیں گے فرشتے؟ ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر دنیا میں ان کا وفادار امتی ہو کر گیا ہے اور ان کی سنتوں پر عمل کر کے گیا ہے، چہرے پہ داڑھی سجا کے گیا ہے، سنتوں کو سجایا ہے، تو قبر میں کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے فرشتوں مجھ کو نہ چھیڑو، یہ تو میرے نبی ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہے، انہی کے صدقے میں دنیا میں زندہ تھا، انہی کے صدقے میں مسلمان بنا تھا، اور انہی کے صدقے میں مسلمان بن کر آیا۔ کیا کہے گا بندہ؟ کہ انہی کے صدقے میں مسلمان تھا اور انہی کے صدقے میں مسلمان بن کر آیا، یعنی خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اب نبی ہر مومن کی قبر میں تشریف لائے، کہہ دو سبحان اللہ، ہر مومن کی قبر میں تشریف لائے ہیں۔ اب میرے عزیز و تفسیر کے اندر بتایا گیا کہ نبی کے تشریف لانے کی 3 صورتیں ہیں، یا تو میرے نبی بنفس نفیس تشریف لائیں گے، بنفس نفیس جسمانیت کے ساتھ تشریف لائیں، اور یا پھر مرنے والا جو مومن بندہ ہے نا، تو اس کی قبر کو اتنا لمبا اور چوڑا کر دیا جائے گا کہ روضہ رسول سے میرے نبی اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، رے یار بول دو سبحان اللہ۔ اس مرد مومن کی قبر کو اتنا لمبا اور چوڑا کر دیا جائے گا کہ میرے نبی اپنے روزے سے اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سرکار کی شبیہ پیش کر دی جائے گی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں نبی کی ہر بات پر عمل کرنا ہے۔